بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جو انسان گناہ کرتا ہے وہ مختار ہے، آزاد ہے یا نہیں؟ تو بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر نہیں ہے، مجبور نہیں، یعنی چاہے تو گناہ نہیں کرے، یہ اس کو اختیار ہے، یہی کہ وہ مختار ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ جبر نہیں ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے کیوں خلق کیا؟ ایک اچھا انسان اچھے کام کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان احسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اچھا انسان ہے. کیوں احسان کرتا ہے؟ کیونکہ اچھا. خدا بھی بر ہے، اچھا ہے. اللہ بر، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ بہترین رب ہے. خلق کرنا خود ایک بہترین خوبی ہے. بعض اس خلق سے غلط استفادہ کرتے ہیں، سوء استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس کا سبب خدا نہیں ہے، وہ سوء استفادہ کرتے ہیں. کیونکہ خدا اچھا ہے، اس نے خلق کیا ہے. اگر اس کی مشہور مثال دیں، ایک انسان اچھا انسان کیوں اچھا کام کرتا ہے؟ کیونکہ اچھا ہے. خدا بھی چونکہ اچھا ہے لہذا اس نے خلق کیا، جو ایک اچھا خلق کرنا خود ایک خوبی ہے. وہ جو ظلم کرتا ہے اس کی ذمہ داری کہ ظلم نہ کرے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے کے لیے مجبور ہے، خدا نے اس کو مختار پیدا کیا، وہ چاہے تو ظلم نہ کرے. اگر کوئی انسان اگر مثال کے طور پہ لوہا ہے، لوہا ایسا ہے کہ اگر کوئی اس پہ گر جائے تو اس کو قتل کر سکتا ہے، اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے. تو لوہے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر کوئی گر جائے تو اس کو چوٹ نہ لگے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو جرم گناہ نہ کرے. اونا رو میفرسته واسه ای که اونایی که کار خوب کردن ان کو بھیجے گا، اونا خوشحال بشن که بهشت پر شد. اس لیے بھیجے گا کہ تاکہ جو جنت والے ہیں وہ خوشحال ہوں کہ جنت بھر گیا. یه مهمان عزیز داره، یه عده دیگر هم باهشون دعوت میکنه به احترام. مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کوئی بہت محترم مہمان آیا، کچھ اور کو بھی دعوت کرتا ہے، اس مہمان کے احترام میں دوسروں کی دعوت کرتا ہے. مطلب اس کو تو یہی ہوا کہ خدا کو مجبور سمجھتے ہیں.
چرا 6 تا نیست؟ این بافتر जिस तरह हम किसी सिलसिले में जब कोई चीज़ آقایون कपड़ा बनाते हैं तो हम فرق ये بین नहीं कहते कि مثلا ये خالی इस पे 10 بافتن धागे क्यों हैं 20 فلسفی धागे हैं خالی तरीका اول यही है میبافن بعد میشینن فلسفه رو اول میبافن بعد میشینن بافتنیه ये اینا चीज़ें बयान करने वाली नहीं عقول है عشره و غیر عقول عشره 10 अक्लें और गैर अक्लें अशर ये सब कहने वाली बातें हैं بله بله در کلام های معقول درست माकुल जो اگه تناقض कलाम تضاد है यानी درش अकायद نیست، की اما در बातें हैं کلام غیر معقول طبیعی تناقض و और تضاد. जो गैर गैर अक्ली कलाम की बातें उसमें जाहिर है कि आपस में टकराव हो जाएगा بله بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم فرموده وقال رجل مؤمن من آل فرعون بخونید یکتم ایمانه گاهی صلاح نیست اظهار कभी कभी مثل इजहार خود करना پیغمبر सलाह صلی नहीं الله علیه होता و آله खुदावंद आलम خیلی ने नाम اخبار नहीं رو در दिया مکه مکرمه اظهار نفرمودن खुदा ने इस आयत में भी قرآن هم इजहार नहीं نطقش किया कि کرده कौन وقال رجل مؤمن من آل یکتم حضرت ابو طالب فکر میکنم روایت داره हजरत که अबू حضرت तालिब के ابو सिलसिले طالب में तो مثل همون رجل रवायत है مؤمن कि آل فرعونه आल फिरौन के मोमिन की मानंद है कि जो छुपे हुए थे مصلحت این بوده که मसलहत ये थी اگر कि حضرت رو میکشتن हजरत को कत्ल कर حضرت देते ابو طالب پیغمبرم میکشتن واسه که نگهداری بشن و بتونن इसलिए از कि پیغمبر जनाब अबू دفاع तालिब को کنن भी یعنی اونقدر इजहार که ما इस्लाम पे उस درک वक्त कत्ल कर میکنیم दिया था पैगंबर को وگرنه भी कत्ल شاید कर दिया जरूरत था برای कि این जरूरी مصالح था कि دیگه पैगंबर की بوده हिफाजत के लिए जनाब अबू तालिब इस तरह से अमल करें بله بله نه ابو طالب نمیره حبشه जनाब अबू तालिब हबशा جعفر नहीं गए थे जनाब جعفر میره जाफर गए حبشه بله واقعش مصالح این तो چیزهای असल زمان ये है कि हमें پیغمبر صلی الله علیه و पैगंबर के آله ज़माने की बहुत هر सी चीज़ों के قدری که बारे में हमें नहीं خود मालूम معصومین فرمودن जिस हद نقل तक کردن मासूमीन ने बयान किया हमें उतना ही رسیده मालूम به ما اما هر قدر که जितना از उन्होंने बयान اونها नहीं صادر किया نشده हमें नहीं ما मालूम نمیدونیم چی بوده हमें नहीं मालूम وجهش वाकई उसकी वजह क्या थी یعنی اگرم کسی تحلیل अगर کنه कोई تحلیل तहलील भी ها करे तो शायद خیلی तहलील सही ना روشن करे نیست क्योंकि انقدر रोशन تمامه नहीं है آنقدری که از خود जो معصومین मासूम से علیهم हम तक السلام पहुंचा है رسیده हमारे خب लिए वाजह है اما هرچی از اونها जो उनसे نرسیده नहीं पहुंचा है این उस सिलसिले में हम تخرص कुछ नहीं به बयान قول कर सकते عربی یعنی رجما بالغیب यानी वो इस در तरह से है कि हम अंधेरे ندانسته में पत्थर मारें در حال غیب و ندانستگی یه बगैर چیزی जाने हम گفتن किसी चीज का इजहार करें نمیدونیم हमें नहीं मालूम مثل خیلی जैसे چیزا बहुत सी चीजों के बारे में हमें नहीं मालूम
بله 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 اگر حج مستقر در ذمش از قبل اگر پہلے سے نبوده اس کے اوپر حج نہیں تھا، وصیت میشه به حج مستحب یہ وصیت ہو جائے گی حج وصیت مستحب به کے حج لیے. مستحب اور حج از ثلثه حج کے اگر بیش سلسلے از میں ثلث حج باشه مستحب کے سلسلے میں کوئی این وصیت البته به ثلث سے ہے، ایک ورثه بتا است. اگه 3 سے ہے. ورثه اجازه دادن اگر واقعی حج ورثہ نے میبرن، اجازت دے دی اگر تو نه کر سکتے، هیچ وہ الا حج ہیچ، براش نمیدن کیوں حج نہیں، چون واجب کیونکہ اس کے نبوده اوپر و واجب نہیں تھا مستقر بر ذمش نبوده. اگر بری الذمہ تھا وہ. وصیت به حجی که وصیت ہے اس واجب حج به کی گردنش، جو بھی حجی که واجب واجب نہیں ہوا ہے اس نبوده. کی گردن پر. نه واجب نه باید از خارج ثابت یعنی بشه که ثابت واجب ہونا بوده. ضروری ہے کہ اس کے اوپر واجب تھا. اگه واجب بوده بله، ہاں اگر اگه واجب نه تھا اس کے اوپر تو پھر یقیناً ہاں واجب اس کو بوده یعنی پہلے حج دیا مستقر جائے گا بر اور اس کے ذمه بعد شده. یعنی یه وقتی تقسیم ارث ہوگا. مستطیع الحج شده مثلا ایک انسان مستطیع ہے حج کے و لیے نرفت اور نہیں گیا حج کرنے، و حج در اس ذمش کی گردن اومده، پہ حج باقی تھا، اما اگر مستقر نشده از قبل در ذمش این حج لیکن واجب اگر نیست. پہلے سے اس کے اوپر وصیت حج بهش هم مثل واجب ہی نہیں وصیت ہوا های تھا اور دیگه اس است، دنیا از سے چلا ثلث گیا تو اس باید کی باشه. وصیت حج اگه مستحب بیش کی از ہے. ثلث یہ باشه تبھی عملی ہو نافذ سکتی ہے نیست. جب ایک سوم سے قابل اس لائق ہو کہ حج دیا جا سکے، وہ چی؟ الا دوسرے ورثہ کی اجازت ضروری ہے. اعتبار داره در حد ثلث اعتبار ہے اگه اس وصیت کا، مستقر لیکن نبوده ثلث بر میں، ذمش حج. یعنی 1/3 اگرش اس کی جو دارائی ہے اس سے حج جا سکتے ہوں تو فکرش جا سکتے. فکر می نه خب فکر میکرده بی خود فکر اگر میکرده. فکر کر رہا تھا، وقتی سوچ شما رہا تھا تو واجب نکرده از اصل ایک میاد غلط سوچ میبینی تھی اس کے ذہن میں، اس سے کوئی شرعی چیز واجب نہیں ہوگی. اگه وصیت کرده که بله الا به جا بیارن بله. وقت اون بیش از ثلث ملک ورثه کیونکہ است. 1/3 سے زیادہ اگه جو ہے ورثه وہ اجازه ورثہ دادن کی اشکال ملکیت ہے. نداره اگر وہ اجازت انجام دیں کہ ہاں میدن. ٹھیک ہے اگه میرے بگن والد کے لیے نه حج پہ حساب جائیں، خرج ہم اپنے حق سے نمیکنم دے رہے ہیں، بقیه مال تو کوئی حرج برمیگرده نہیں. به ورثه. یعنی اس کی اجازت وارثوں کے پاس ہے. مثل کسی که جیسے یه کوئی چیزی خرید کوئی تو چیز سفر خریدتا ہے سفر به میں، این و اونم گفت من این را یہ سب خریدم سے برای کہا کہ سر یہ پسرم میرے برای بیٹے کے لیے کہا، دخترم. یہ میں اپنے بیٹی به کے لیے پسرش خریدا و ہے، دخترش هم وعده داده بود که اور این را بچوں سے بھی براشون وعدہ اسے میخرم کیا تھا کہ میں تمہارے و لیے یہ سامان اما لاؤں گا، اور مر گیا. قبل از اینکه این جنس را ان چیزوں تسلیم کو اون لوگوں تک پسر یا پہنچانے سے دختر پہلے، اپنی بکنه اولاد میں تقسیم یا کرنے سے تسلیم پہلے به مر وکیل گیا. اون پسر و دختر بکنه این هیچی از ملکش خارج نشده، کیونکہ اس ولی کی وعده داده ملکیت سے ولم خارج قول نہیں ہوا، ابھی اس داده کی ولم ملکیت میں. اگر گفته. یہ مر جائے تو چون یہ سب کا در حق ہے، هدیه و هبه و صله و کیونکہ جایزه یہ و تمام اینا چیزیں که ہبا تا اور قبل صلہ این یہ طرف زندگی نشه کی از حد تک ہے. ملک خارج جب نمیشه. تک دے نہ دے تب وصیت تک هم ابھی همین ملکیت سے جوره. خارج اگر نہیں ہوا ہے. واقعا واجب نبوده پس برش اگر حج حج اس کے اوپر مستقر در واقعا ذمش واجب نہیں نبوده تھا این وصیت به تو امر اور وہ وصیت حج کر رہا ہے غیر حج کی، تو واجب یہ از ایک ثلث. مستحب عمل کی وصیت ہے، اور اس کے لیے ورثہ کی اجازت ضروری ہے اگر 1/3 سے زیادہ ہو. خب نافذ در حد ثلث نافذ ہے 1/3 تک حد مثل تک، وصیت های دیگه میمونه. باقی 2/3 جو ہے وہ ورثہ کے لیے، چون وصیت کرده. کیونکہ وصیت کی ہے. حالا اگر وصیت کرد
برای امام حسین علیه مثلا السلام برای وصیت چیز کرے امام بوده حسین چه علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبوده مجلس کرے اما نافذ وصیت تو وصیت تو نافذ ہو جائے گی. میدونیم این را اگه محرز باشه نه ہاں اگر اگه بهش محرز ہو جائے وصیت کہ که اس کے نیست ذہن میں نہیں تھا، اس کو ولی علم اگه نہیں تھا، تو بگه ټھیک ہے، اس کی بات ختم ہو جائے گی، ساقط ہے. عدم شرطه کیونکہ اگر المقید شرط بعدم ختم ہو جائے گی تو اس کا قید بھی ختم ہو اگه جائے گی. مقید به این اگر بوده اس پس قید کے ساتھ وصیت تھا کہ علم، نبوده تو پھر وصیت نہیں وصیت تھی. علی نحو این قید اگر اس میگه قید کے اگر این ساتھ جو آپ بوده ذکر کر رہے ہیں وصیت کی ہے، تو پھر یہ اس طرح بله سے نہیں اگر ہوگی. علی نحو داعی بوده بله این نافذ وصیت لیکن اگر جانتے بالتأکید ہوئے بدون دعوت کے فکر ساتھ تھی یہ نکرده وصیت، بله تو پھر یہ وصیت نافذ ہے، لیکن 1/3 پر. محل اس میں خلاف اختلاف ہے، علماء شدید مسئلهش اختلاف ہے علماء دارن میں. بعض بعض روایات روایات داره تصریح کرتی ہیں دین اللہ احق کہ اللہ کا بعض حق روایات مقدم بعض مقدم ہے، میگن دین الناس بعض مقدم حق بخاطر الناس کو بعض مقدم روایات کرتے ہیں روایات کی وجہ سے. جماعتی هم که برداشت من اینه که نه میری نتیجہ هیچ یہ کہ کدوم کوئی مقدم مقدم نہیں ہے، جو نیست میرا نظریہ اور ایک جماعت کا بھی این نظریہ ہے کہ مخیره مخیر ہے انسان، چاہے وسیع یہ مخیر وسیع بوده یعنی این مخیر همینه ہے، بوده یا اون چاہے همینه اس کام حق الناس کو ادا کرے چاہے حق اللہ کو ادا کرے. بله اونم همینه فرق نمیکنه یعنی بنابراین نظر اس که نظریے کے لحاظ منم سے جو برداشت میرا اور بعض کردم علماء کا ہے، اختیار ہے انسان کو. بله و بالعکس اور دونوں طرح سے بلکه عکس بھی، بیشتر عمل کردن به دین الناس حق جنہوں نے زیادہ عمل کیا، زیادہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا حق یعنی ناس کا حق بالنتیجه زیادہ ہے، اکثر به اون عمل اکثر کردن نے تا اس پہ به عمل کیا ہے. دین الله احق بله درسته بات آپ کی اما صحیح. از نظر عمل عمل کے لحاظ سے تقدیم دین الناس لوگوں کا قرض بیشتر قائل بوده زیادہ تا قائل تقدیم ہیں دین لوگ کہ الله حق الناس پہلے ادا کیا جائے حق اونا اللہ کے قائلش مقابلے. بیشتر سه قول خلاصه خلاصتاً 3 قول برداشت خود من میرے و نظر کے طبعا مطابق اور جماعتی هم بعض نه علماء کے نه جو میرے این موافق ہیں، احق وہ نه یہ اون کہ نہ حق ان کا حق تخییر مقدم ہے نہ ان کا حق مقدم ہے، انسان کو اختیار ہے، جس کا حق چاہے ادا کر دے. چرا چرا کیوں چرا نہیں؟ لہذا خیلی ها گفتن دین لہذا بہت نے کہا ہے کہ انسانوں دین الناس جو ہے الان انسانوں قرض. تفسیرش تو ذهنم اس نیست وقت اما تفسیر میرے میدونم ذہن میں نہیں، قائلین لیکن بیشترن اس کے قائل قائلین زیادہ به ہیں این کہ که حق دین الناس الله مقدم ہے. احق کمترن از قائل به این که یعنی وہ لوگ دین جو حق الناس الناس کو احق مقدم اونا کرتے ہیں حق بیشترن اللہ کے اوپر، ان کی تعداد زیادہ ہے. خب وقتی که اعراض مشهور ازش جس شده جب ظاهرا مشہور نے اعراضه اس سے اعراض کیا اس روایت در سے، موردش اعراض تو مشهور مشہور نے اس پہ شده عمل نہیں کیا ہے. بله یه عده قائل شدن البتہ اما کچھ عده کم لوگ قائل بھی ہیں تو حق ذهنم اینه اللہ کے کم مقدم هستن ہونے پر، قائل لیکن کم ہیں حق الناس کے مقابلے میں. روایت این دین الله احق یہ خود روایت ہے دین این اللہ حرف حق. میزن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود ارایتی ان کان علی ابیکی دینون میدادی اگر بعد فرمود پیغمبر دین سے روایت ہے الله کہ اگر حق تم دیکھتے کہ تمہارے باپ پر کوئی قرض ہے تو دیتے، یقیناً سلام دیتے. علیکم میت مسلمان هیچ کوئی ما دلیل ہمارے پاس نداریم دلیل نہیں ہے. دلیل در مسلمانه دلیل ہمارے پاس صرف مسلمان کے سلسلے میں ہے. بله بله چون سفرش باطله کیونکہ اس کا سفر جو ہے باطل ہے. بله این مسئله این مسئله تعمل میخواد اس مسئلے میں منم تعمل ندیدم ہے.
یادم نیست تو میں نے عروه یا عروے میں یا غیره کہیں داشته اور اس کو باشیم دیکھا ہو، ایسا مجھے کسی یاد اگر نہیں ہے. معصیت کرد در ماه کسی نے رمضان تا گناہ کیا ظهر مثال کے طور به پر همون ماہ نیت رمضان میں، معصیت بود اور چیزی هم نخورد چون باید روزه اس میگرفت نے کوئی چیز کھائی بعد از نہیں ظهر عدول کرد از اور اپنی معصیتش غلطی سے، الان تو اپنی ذهنم معصیت سے، نیست اپنے باید گناہ سے مراجعه اس نے کنم عدول الان کر دلیلش لیا، تو چیه اب وہ روزہ رکھ یعنی سکتا ہے یا نہیں؟ مقتضای ادله تو چیه دلائل کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ یعنی آخه این تنها باید دید جهات دیگه دوسری در چیزوں کو بھی ہمیں مسئله دیکھنا پڑے گا، هست صرف ایک روایت نیست کو دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. الان تو ذهنم اس وقت نیست میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کو تعرض کیا ہو اس مسئلے پر. بله نه چون خود شارع نہیں، در یہ ماه معصیت نہیں، رمضان کیونکہ اجازه خود داده شارع انسان نے سفر اجازت دی ہے بکنه سفر و کے، روزهشو جو سفر بخوره کرے اس کے لیے روزہ میں کھا سکتا ہے، هیچ اشکال کوئی نداره اشکال نہیں ہے اس میں. چون موضوع سفر وقتی که جیسے ہی شد موضوع کما سفر ہو کان گیا، یکون مریضا اس کے او لیے علی کھانے میں کوئی سفر حرج نہیں. اگر مریض ہو یا روزهشو سفر میں میگیره ہو، خود شارع نے اجازت دی ہے. بله 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 دلیل بله ہاں، دلیل کی وجہ سے، ہاں، اطلاق او علی سفر وہ فقط اعلیٰ سفر کا مریضا جو او علی دلیل ہے، سفر اطلاق ہے، وہ کوئی اس وجہ سے اجازت ہے اس کے پاس. از روایات برداشت شده روایات سے بھی یہی ہمیں ملتا. روایات داره که مکروه ہاں، روایت کچھ قبل چیزوں از کے اوپر ہے کہ مکروہ ہے کہ استحصال صرف سفر اسی لیے کردن سفر اما کرے کہ روزہ حرام نہ، لیکن نیست حرام نہیں ہے، اگر هم سفر کرد روزش کیونکہ باطله اگر اس نے روزہ روزه سفر کیا نیست تو اس کا روزہ باطل ہو یعنی جائے گا، یعنی قصر ہو آیه جائے تنها نیست مقتضای گا. اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، روایات آیت کے ساتھ اینه ساتھ که روایات بھی ہیں، بله اختیارا سفر بکنه فقط مکروه تا اور قبل از اجازت ہے اس کو کہ وہ استسقاء اختیاراً سفر کرے. فقط مکروہ ہے رمضان میں سفر اس طرح سے کرنا. بله آخه خیلی نادره بہت نادر ہے یہ. خیلی نادره تو ذهنم اینه شاید یکی دوتا شاید ایک یا دو فقیہ ہوں جو اس چیز کے قائل ہوں، آخه روایت بعدش سند کیونکہ نداره بعض روایت میں آخه سند نہیں ہے، عمل مشهورم بهش عمل نشده تا بھی نہیں بیاد ہے، مشہور کبر کا عمل بھی سند نہیں ہے اس بشه روایت کے سلسلے میں. اگرم صحیح باشه اعراض اور اگر ازش صحیح بھی مان لے تو اس سے علماء نے اعراض اشارت کیا ہے. مسلمه وہ اعراض چیز جو ازش مسلم ہے وہ یہ کہ اعراض ہے، لوگوں نے، مثل خیلی علماء نے، فقہا نے مکروهات اس پہ همون روایت پہ از عمل نہیں کجا کیا، مکروه شده چون نهی داره فقط نهیش یا کیونکہ اس غیر کے اندر ایک استدلالی میخواد یا نہیں تو جبر موجود ہے، سندی منع تو میخواد موجود ہے، لیکن نداره اس کو کراہت پہ بھی حمل کیا جا سکتا ہے. خود مجموعی بودن یک اجتهاد بالنتیجه مجموعہ ہونا که خود همه اپنے هم آپ میں قبول اجتہاد ہے، نکردن این تو را اس سے ہم ایک حد گفتن تک ہی چیز کو مفرد سمجھ روز سکتے ہیں. بروز بله یه بحث است ایک که بحث ہے اول ماه کہ رمضان اگر راہ رمضان نیت برای کل ماه میتونه بکنه یا نه گفتن بله میتونه بکنه اما این کافی نیست برای اینکه استفاده بشه که این مجموعیه که لوازمش رو برش بار کنیم که اس مثل طرح این سے بحث لازمه ہوئی ہے کہ ها باشه پورے مہینے کے لیے نیت کر سکتا ہے، تو نیت کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں بله وہ آئیں گی، ہاں کر سکتا ہے، لیکن باقی لوازمات کا بھی ہونا ضروری ہے، تب وہ ہر دن کے روزے کو رکھ همین سکے. آخه گفتن شهده مفرده بالنسبه به ایام دیکھیے، شہدا اور ایام کے سلسلے میں مثل الگ الگ ہے، نگاه یعنی ہر دن اس زالت کو حکم پر شمس عمل کرنا ہے. اطلاق داره تمام سال را میگیره اما یک واجبه در تمام سال یا نه سر ایک دفعہ مفرده واجب ہے، هر پورے سال کے روز اوپر آ جائے گا، لیکن وہ سال میں ایک بار واجب ہے یا پورے سال ہر دن واجب ہے، یعنی اس همین طرح الگ الگ میخوام چیزوں سے بحث کرنی که ہے. همونم تو ذهنم بعضی شبهه لہٰذا کردن بعض نے اس پہ شک کیا ہے، شبہ کیا ہے کہ یہ اس طرح سے نافذ ہوگا بله حکم یا نہیں. بله بله آها عرض کردم الان تو ذهنم میرے نیست ذہن میں نہیں ہے اس یعنی وقت. باید آدم اطراف مسئله رو ہمیں ببینه از پورے ادلش چی تمام برداشت دلائل کو بشه دیکھنا پڑے گا، تب ہم اس مسئلے کے سلسلے میں کچھ کہہ سکتے ہیں.
ولی نعم ای نعم ای 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 الورثة اللي مؤمن متدين اگر وارث اس کے مومن ہیں، على متدین ہیں، تكليف نفسه، تو وہ اللي مو مؤمن خواهم هو يمع الله. ان کے لیے عمل کریں گے، واللہ اگر نہیں ہے ایسے تو پھر اللہ. بالنتيجة المؤمن يعمل على تكليفه هو. مومن اپنے حکم پر یعنی اپنی تکلیف کے اوپر، اپنے فرض کے اوپر عمل کرے گا. مطابق لأحكام الشرع. يعني بالنتيجة الوارث هذا الذي يدعي أنه وصية شفاهية اگر هو ملزم، لأن جو وہ دعویٰ کرے کہ وصیت جو ہے شفائی ہے، اقرار يكون، تو پھر یہ اقرار ہے، اپنے نفس کے لیے اقرار کافی ہے. لازم يعمل به. تو اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کو خود اپنے آپ سے بس من سهم به، يعني بحيث مو قابلين بهذا، ماكو ملزم لهم. تو پھر اس کو کسی دوسرے کے اوپر ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے فہم کے لحاظ سے عمل کرے، ماكو عليهم شيء. تو ان کے اوپر کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر وصیت مثال کے طور کے اوپر زبانی ہے اور لوگ کہیں کہ وصیت نہیں ہے، کچھ کہے کہ ہے، تو جو مان لے اس کے لیے ہے، کیونکہ لکھی میں نہیں ہے، زبانی کی بات ہے. يدعي أنه الميت أوصى بمقدار حصته، هذا إقرار لازم يعمل. تو وہ اگر اقرار کر لے کوئی شخص تو اپنے حصے کی حد تک وہ اس پر عمل کرے گا، اللي ما يعمل بالشرع دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اس پہ عمل کرے. إنه تعرض داره محل خلاف. اور وہ موجود ہے اور اختلافی مسئلہ ہے. بعضی فقهای که مرحوم اخوی میگفتن اشکال نداره. بعض فقہا کہتے تھے اشکال نہیں، حتیٰ میرے بھائی بھی مرحوم کہتے تھے کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ 2 روز اضافه بکنن باید. اگه 10 روز بوده، اگر 10 دن تھا تو پھر 2 دن بڑھانا پڑے گا. ماه شعبان 9 روز بود که گیری نداره، 3 تا اعتکاف میشه. اما اگه 10 روز بود، اگر 10 دن ہے تو پھر 2 دن اور بڑھانا پڑے گا، تاکہ کیونکہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. یعنی اگر بله بله چی؟ بله بله بله. خب اینا بنا بوده به ظاهر عمل بود. کہ ان کو ظاہر پر عمل کرنا تھا، مامور تھے کہ ظاہر کے حساب سے عمل کریں. ہر جا جہاں بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اون استثناء، اگر عمل نہیں کیا ہے تو وہ استثناء ہے. منافقین اصحاب پیغمبر، ورنہ منافقین اصحاب پیغمبر بھی جو تھے، پیغمبر تو جانتے تھے کون، در دلشون اینا پیغمبر جانتے تھے ان کے دل میں ایمان نہیں، مع ذلك معامله لیکن آپ ان سے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرتے تھے منافقین. خود پیغمبر هم صلی اللہ خود علیہ پیغمبر بھی، که میمدن پیششون برای قضاوت، پیغمبر کے پاس جب لوگ فیصلے کے لیے آتے تھے اما بنا نبوده به تو وہ علم خود اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، جو قوانین تھے، شواہد تھے، اسی حساب سے عمل کرتے تھے. انما اخذ بینکم بالبینات، کیونکہ خدا کا حکم یہی کہ آپ بینے اور قسم کے ذریعے سے حکم کریں گے،
علم پر پیغمبر نے عمل نہیں محل خلاف ہے، اختلافی ہے برداشت خود من میرا نظریہ بھی یہی ہے ظاہراً علامه علامہ مجلسی کا بھی نظریہ یہی ہے قائلن که نه علم فعلی داشتن، ان کے پاس علم بعضی تھا روایت داره لو اراده علم، بعض میں ہے کہ باید نہیں در علم اثر اگر ارادہ کرتے تھے یه تو وقت علم عرض کردم این جب کتابی که جمع کرده میرے ذہن میں ہے واجه کہ اونقدری که من دیدم مرحوم آشق محمد علی سنقری محمد که علی علمای سنقری ایک بزرگ عالم ہے انہوں نے ان مسائل کو جمع کیا ہے مقرر رسیده بودم، یک کتابی داره به نام الالهام ان کی فی علم کتاب الامام، الالحام تقریبا لعلم کتاب الامام جامعی اس میں اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے جمع 60 کیا تا صفحه است، چاپم شده ظاہراً چھپی ہے بہت پرانی چھپی ہے این روایاتش چون اس میں مختلفه جمع مختلف کرده روایات ہیں لیکن انہوں نے جمع جمع کیا خوب کرده، لیکن انہوں نے اچھا جمع کیا روایاتش ہے مختلفه. ظاهر بوده یہ ظاہر تھا و ما تلک بیمینک یا موسی، بالکل جیسے کہ جناب موسیٰ سے خدا نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں راست کیا ہے حضرت موسی چی؟ بله تظاهر بوده، ظاہر ہے تظاہر ہے خود ما هم خود خود عقلا ہم لوگ گاهی بھی گاهی آپس میں تظاهر بہت به دفعہ اس طرح کرتے ہیں تظاہر نادانی میکنن، چون صلاح در این کبھی نمیدونن. کبھی صلاح خود نہیں دیکھتے روایت کسی داره چیز میں نسبت مصلحت نہیں دیکھتے عقل نہیں کرتے التغابی، یعنی جاهای آدم به روش نیاره که داره اصلا میفهمه. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے تغابی آپ نه کو اس طرح سے دیکھے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تغابی یعنی اصلا درک نداره میکنه. ہے کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا اس میں کوئی حرج فضائل بالنتیجه. ظاہراً اس طرح سے بھی کیا ہے صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. يا إمام إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما يا عاليا السلام عليكم. تقبل الله. خاصة شخصية وتوكل سيد بجد زهرة لا خير بالله. ثم موسيقى جوش قبول. دعاتكم وما أختم يوم شما خدا قبل زغ محمد ولا يعلم الله عليك.